بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو بہلول اور ہارون رشید کے وزیر کا قصہ سناؤں گی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز ہارون کا وزیر فضل ایک راستے پر گزر رہا تھا۔ دیکھا کہ بہلول ایک طرف بیٹھا کچھ سوچ رہا ہے۔ فضل نے اس کا نام لے کر پکارا، بہلول کیا سوچ رہے ہو؟ بہلول نے چونک کر سر اٹھایا، دیکھا کہ فضل کھڑا ہے۔ بولا، تیرے انجام کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ فضل چونک گیا، کیوں، خیریت تو ہے بہلول؟ سارے وزیر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا انجام بھی ملتا جلتا ہی ہوتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تیرا انجام بھی جعفر برمکی کا سا نہ ہو۔ فضل کانپ گیا اور بولا، بہلول، میں نے جعفر برمکی کے بارے میں سنا تو ہے، لیکن دوسرے لوگوں کی زبانی، نہ جانے اس میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس کے بارے میں بتا کہ آخر ہارون نے اس کے قتل کا حکم کیوں دیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے بھی کوئی سبق ہو۔ بہلول نے کہا، تو پھر بیٹھ جا اور کان دھر کر سن۔ فضل بیٹھ گیا اور بہلول نے کہنا شروع کیا، تم جانتے ہو کہ منظور کے بیٹے مہدی کے زمانے میں خالد برمکی کا بیٹا یحییٰ برمکی ہارون رشید کا کاتب مقرر ہوا۔ فضل نے کہا، ہاں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہارون یحییٰ اور اس کے بیٹے جعفر کی لیاقت دیکھ کر انہیں بہت پسند کرنے لگا تھا۔ بادشاہ کی پسند و ناپسند ہمیشہ زوال کا باعث بنتی ہے۔ ہارون کو جعفر برمکی کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی کہ اس نے اپنی ہمشیرہ عباسہ کا نکاح جعفر برمکی سے کر دیا، لیکن اسے یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ عباسہ کو اپنی بیوی نہ بنائے اور خلیفہ کی بہن سمجھ کر اس پر دست درازی کی کوشش نہ کرے۔ جعفر برمکی نے قول تو دے دیا، لیکن اس پر پورا نہ اتر سکا۔ اس کی اطلاع ہارون کو بھی مل گئی اور اس کی محبت دشمنی میں بدل گئی۔ اس نے اپنے غلام مسرور سے کہا، آج تمہارے سپرد ایک اہم کام ہے جس کی تکمیل ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ مسرور نے ہارون کے سامنے اس کے حکم کو پورا کرنے کا وعدہ کیا۔ تو پھر ہارون بولا، آج رات جعفر برمکی کا سر کاٹ کر ہماری خدمت میں پیش کرو۔ مسرور ہکا بکا رہ گیا اور اس کا سر جھک گیا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار دیکھ کر ہارون نے کڑے لہجے میں کہا، مسرور، تو پریشان کیوں ہو گیا ہے؟ کس سوچ میں پڑ گیا ہے؟ مسرور نے ڈرتے ڈرتے کہا، حضور، یہ امر عظیم ہے۔ سوچتا ہوں کہ کاش آپ نے اس کام کے لیے مجھے منتخب نہ کیا ہوتا۔ تو گویا تم اپنی ہی موت کو آواز دینا چاہتے ہو، ایسی موت جس پر پرندے بھی آنسو بہائیں، ہارون نے غضبناک لہجے میں کہا۔ تو مسرور کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس کے حکم کی تکمیل کرے۔ وہ سر جھکائے ہوئے جعفر برمکی کے یہاں پہنچا اور اسے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ جعفر برمکی بے حد پریشان ہوا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن اس نے امید کا سہارا لیا اور مسرور سے بولا، مسرور، کیا خبر کہ خلیفہ نے یہ حکم شراب کے نشے میں دیا ہو اور جب وہ ہوش میں آئیں تو انہیں پچھتاوا ہو۔ اس لیے میری مان اور خلیفہ کے پاس جا اور اسے اطلاع دے دے کہ تو نے مجھے قتل کر دیا۔ اگر وہ افسوس کا اظہار نہ کرے تو تجھے اختیار ہے، شوق سے آ کر میرا سر کاٹ دے۔ مسرور خلیفہ کی طبیعت سے واقف تھا، وہ اس کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ وہ جعفر سے بولا، آپ میرے ہمراہ ہارون کے محل تک چلے، ہو سکتا ہے آپ کی محبت خلیفہ کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے۔ جعفر کو مجبوراً اس کی بات ماننا پڑی۔ اس کے دل میں امید کی تھوڑی سی جو رمق باقی تھی، وہ اس کے سہارے مسرور کے ساتھ چل پڑا۔ مسرور نے جعفر کو پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور خود لرزتا کانپتا خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے دیکھتے ہارون نے کہا، مسرور، کیا تم نے میرے حکم کی تعمیل کر لی ہے؟
مسرور گھبرا گیا اور جلدی سے بولا، عالیہ جعفر برمکی میرے ساتھ آیا ہے، وہ پردے کے پیچھے کھڑا ہے۔ مسرور یاد رکھ کہ اگر تو نے میرے حکم کی تعمیل میں ذرا برابر بھی سستی کی تو جعفر سے پہلے تیرا سر اڑتا ہوا نظر آئے گا۔ مسرور کو اپنی جان بہت پیاری تھی۔ اس نے لپک کر پردہ اٹھایا اور تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ نوجوان کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ پھر اس نے اس نوجوان کا سر ہاتھ میں لیا جو شرافت اور دانش مندی کی تصویر تھا، جس کی فیاضی اور سخاوت سب سے بڑی ہوئی تھی۔ اسے اپنے سر پر رکھا اور ہارون کے سامنے پیش کر دیا۔ بے رحم خلیفہ کو اس پر بھی تسلی نہیں ہوئی اور اس نے حکم دیا کہ برمکیوں کے پورے خاندان کا نام و نشان مٹا دیا جائے اور ان کا مال و اسباب غرق کر دیا جائے۔ جعفر کی لاش بغداد کے قلعے پہ لٹکا دی گئی اور چند دن بعد اسے جلا دیا گیا۔ اے فضل، وزارت کا یہی انجام ہوا کرتا ہے، اس لیے محتاط رہو اور عوام کی بھلائی کو ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ فضل کام گیا اور پریشانی سے بولا، بہلول مجھے سلامتی کی دعا دو۔ تو گائز، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے اور آپ اسی طرح ہی اچھے اچھے واقعات سن سکیں۔ تو ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔